یہ ہے جی حج کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی. کیا گورنمنٹ کے پیسوں پر حج کرنا جائز ہے؟ گورنمنٹ کے دیے ہوئے پیسوں پر حج کرنا کیا جائز ہے؟ اور اسپیسیفکلی گورنمنٹ آف پاکستان، یاد رکھیے گا. اس کے اوپر میں نے پاکستانی میڈیا میں جو لے دے دیکھی اور جو سیاست دیکھی ہے، اس پر اللہ کی پناہ، اس پر اللہ تعالیٰ، میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے. 2019 میں جب پچھلی حکومت پاکستان اناؤنس کرتی ہے سبسڈی، تو لوگ ان پر جسے کہتے ہیں نا لٹھ لے کے دوڑ پڑتے ہیں وزیر مذہبی امور کے اوپر، اور اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ورڈکٹ آ جاتا ہے کہ نہیں جائز، حج جائز نہیں ہے. سبسڈی کا مطلب گورنمنٹ کی طرف سے اسسٹنس کے ساتھ. اچھا، اس پہ جن لوگوں نے مخالفت کی، آج انہی لوگوں نے سبسڈی دے دی، بلکہ وہی عالم اس وقت خلاف تھے، آج وہی عالم اس کے حق میں بول رہے ہیں. میں نے اس پہ پوری تحقیق کی ہے. جو اس وقت کے وزیر مذہبی امور ہیں وہ اس وقت خلاف تھے، آج انہوں نے سبسڈی کو اوکے کر دیا. یار کیسے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ 3 سال پہلے آپ کی رائے اس کے خلاف تھی، آپ اس کے مخالف تھے کیونکہ وہ سیاسی مخالفت تھی اسے نور الحق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے. آج آپ کی سیاسی مخالفت دوسری طرف آ گئی، آج آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آج آپ نے اس کو اوکے کر دیا. اور مزے کی بات ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنا ورڈکٹ چینج کر دیا، کہا جی جا سکتے ہیں. اللہ کے بندو، پاکستانی گورنمنٹ کے پاس جو پیسے ہیں نا حج کی سبسڈی کے، اس پر ذرا تھوڑی تحقیق کیجئے گا. میں اگر غلط ہوں تو مجھے پکڑیے گا اور میری اصلاح کیجئے گا. جو میں جانتا ہوں یہ پیسے صرف دل سے نہیں، ادھر سے بھی الحمدللہ تحقیق کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، یہ پیسے سود کے پیسے ہیں. جی ہاں، یہ بینکوں میں رکھوائے ہوئے وہ پیسے ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں پڑے پڑے، جس کو اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جلا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، برباد کر دے گا ربا کے مال کو اور صدقات بڑھیں گے. اس گندے مال کو، اس پلیت ناپاک غلیظ پیسے کو لے کر آپ نے اللہ کے گھر جانا ہے؟ توبہ استغفر اللہ. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کہیں گے لبیک، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، I am here او اللہ، لبیک او اللہ I am here، لبیک یا ربی انا حاضر یا ربی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے سے پتہ کیا کہنا ہے؟ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کے الفاظ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ کو غالباً سنن نسائی میں ملے گی. صحیح حدیث بتا رہا ہوں کہ لیس لک لبیک، تیرا لبیک نہیں ہے، مجھے تیرا لبیک قبول ہی نہیں ہے. خالص یاد رکھیے گا، اور مخلص. کیوں؟ تیرا مال ناپاک ہے، یہ نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو کیسے قبول ہوگا؟ کسی نبی کے ماننے والے نے، نبی کے کسی شاگرد نے، یعنی کہ آپ کے گھرانہ اور آپ کے صحابہ کرام تابعین سب کو ملا لیں، پہلی 3 نسلوں میں دکھائیں کہ کسی نے خلفائے راشدین یا بعد کی حکومتوں سے پیسے لیے ہوں اور پیسے لے کر حج کرنے گئے ہوں، اور وہ بھی پیسہ ہو حرام کا، وہ بھی سود کا. اللہ سے جنگ کر کے آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ نہ کریں، بالکل یہ جائز نہیں ہے. وہ ٹیکنیکلٹیز نکالتے ہیں، وہ کس لیے نکالتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، مخیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حج کرواتے ہیں. بہت بڑا کام ہے، یہ بہترین صدقہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ کسی کو حج کروا دے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ حج کس کام کا ہے کہ جب آپ سودی قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بلینز آف ڈالرز دنیا کی ہر لینڈنگ اتھارٹی کے آپ مقروض ہیں، اور آپ کے اوپر سود ہے، آپ سودی قرضہ لے کے سود کی قسط اتارتے ہیں، اور آپ کے ملک میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. حکومت کو اس پیسے کا ایک آنا ایک دھیلا بھی نہ اپنے پہ لگانا چاہیے. سب کی بات کر رہا ہوں، پچھلی اگلی تمام حکومتوں کی. جب تک آپ پہ یہ سودی لعنت برس رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے اخراجات، یہ سرکاری حج اور عمرے سب کے سب، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، پرانے بھی، اب والے بھی، اگلے بھی، سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، مت جاؤ سرکاری حج اور عمروں پر، یہ منہ پہ دے مارے جائیں گے. اور ایک بھی غریب آپ کے ہاں فاقے میں مر گیا نا، تو یہ حج اور عمرہ شاید عذاب کا باعث بن جائے، خصوصاً بالخصوص ان پر جو کروا رہے ہیں. لینے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے جو لینے والے بھی ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ یہ پیسے نہ لیں. کم از کم یہ تو اعلان کر دیں نا. اس پر میں نے
میڈیا میں بہت کچھ سنا، مگر مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اوریا مقبول جان صاحب کا اس پر انالیسس سنا. 2 ایپیسوڈز ہیں ان کی، انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں یہ لنک ڈال دوں گا. ان کے 2 پروگرامز ہیں حج کے اوپر، 10-10 منٹ کے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا. اس پہ انہوں نے یہی نقطہ اٹھایا کہ اللہ کے بندو یہ تو سود کا پیسہ ہے، اور حج کی تو قرآن میں اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو. The one who can afford to go، جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کا تو حج اس پہ فرض ہے ہی نہیں. تو جب آپ پہ فرض ہی نہیں ہوا تو پیسے کیوں لینے ہیں آپ نے؟ کس چکر میں لے رہے ہیں آپ پیسے؟ کس چکر میں سبسڈیز لے رہے ہیں؟ ڈونٹ ٹیک اٹ. اور اوپر سے یہ غلاظت والا پیسہ ہے، ناپاک پیسہ. توبہ توبہ استغفر اللہ. آپ پاک مکھن، دودھ خالص حلال کا لے آئیں، مگر اس کے اندر حرام کا چوری کیا ہوا ایک اتنا سا جسے کہتے ہیں نا ڈھیلا بٹر کا، مکھن کا مکس کر دیں، یہ سارا ناپاک ہو جائے گا. اور مت جائیں ایسے حج پر. ایسے حج عمرے اللہ کو نہیں چاہیے، یہ خالص ہے ہی نہیں. وہ خالص والی بات یاد رکھیے گا اگر آپ نے نہیں سنی. اچھا جی.